نارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. حضرت گرامی، آپ نے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی. اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب، خطیب مرکز اہل حدیث 106 رابعہ روڈ لاہور، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر، نائب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ان کے فوراً بعد خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری محمد بن یمین آغا صاحب خطاب فرمائیں گے. اب بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے. بے شمار انگن لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ نے ایسے انتظامات کیے کہ کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ایک تو آپ سے بڑھ کر اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین احسن افضل اشرف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی آپ کے بعد آخری نبی آیا نہ آئے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کے بعد آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا، ساری سیرت محفوظ کر دی، سارا کردار محفوظ کر دیا، آپ کا خاندان محفوظ کر دیا، آپ کا حسب اور نسب محفوظ کر دیا۔ اس وقت دنیا میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، لیکن کسی شخص کو 1,24,000 انبیاء کے نام یاد نہیں۔ کئی ایسے انبیاء ہیں آج جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہی نہیں۔ ان انبیاء کی زندگی کا ملنا، ان انبیاء کے فرمودات، ارشادات، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کا ملنا دور کی بات ہے، ان انبیاء کے نام بھی معلوم نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، آپ کے ختم نبوت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک آپ کا سارا حسب، آپ کا سارا نسب محفوظ کر دیا۔ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر مجھ محمد تک میرے سارے خاندان کو، سارے قبیلے کو، ساری برادری کو، سارے حسب کو، سارے نسب کو ہر قسم کے زنا سے محفوظ رکھا۔ حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، صرف چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔
رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں جناب نوح علیہ السلام کو پیدا کیا. جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں جناب شیس علیہ السلام کو پیدا کیا. جناب شیس علیہ السلام کی اولاد میں جناب انوس کو پیدا کیا. جناب انوس کی اولاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب عدنان کو پیدا کیا. جناب عدنان کی اولاد میں معاد کو پیدا کیا. معاد کی اولاد میں نزار کو پیدا کیا. نزار کی اولاد میں مدر کو پیدا کیا. مدر کی اولاد میں مدرکہ کو پیدا کیا. مدرکہ کی اولاد میں خزیمہ کو پیدا کیا. خزیمہ کی اولاد میں کنانہ کو پیدا کیا. کنانہ کی اولاد میں نظر کو پیدا کیا. نظر کی اولاد میں مالک کو پیدا کیا. مالک کی اولاد میں غالب کو پیدا کیا. غالب کی اولاد میں فہر کو پیدا کیا. فہر کی اولاد میں لوئی کو پیدا کیا. لوئی کی اولاد میں کام کو پیدا کیا. کام کی اولاد میں مرہ کو پیدا کیا. مرہ کی اولاد میں کلاب کو پیدا کیا. کلاب کی اولاد میں قصی کو پیدا کیا. قصی کی اولاد میں ہاشم کو پیدا کیا. ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب کو پیدا کیا. جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ کو پیدا کیا. جناب عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا. سارا حسب سارا نسب موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے. آپ کے جد امجد جناب قصی، جنہوں نے تمام عرب کے قبائل کو ایک جگہ پر جمع کیا اور تمام عرب کے قبائل کو جمع کرنے کی وجہ سے ان کا لقب قریش پڑا. قریش کی بنیاد رکھنے والے آپ کے جد امجد قصی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 560 سال پہلے کعب بن لوئی گزرے. وہ کعب بن لوئی جو حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، وہ کعب بن لوئی آپ کی ولادت سے 560 سال پہلے آپ کے جد امجد یہ وہی ہیں جنہوں نے حج کے خطبہ کے اندر اما بعد کے لفظ کی ابتدا کی تھی، اور اسی خطبے کے اندر اما بعد کے لفظ کو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے خطبات کے اندر جاری رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب کے اندر، نسب کے اندر موجود ہر شخص محفوظ ہے، ہر نام محفوظ ہے، ہر کردار محفوظ ہے. اس وجہ سے اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا. آپ پر نبوت ختم ہوئی. لیکن میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ختم نبوت کے موضوع پر آپ نے بڑے بیانات سنے. اس بر صغیر کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا. یہ مرزا غلام قادیانی کون ہے؟ اس سے پہلے بھی نبوت کے دعوے ہوئے. مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. طلحہ اسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی مسیلمہ کذاب سے بڑا دجال تھا. مرزا غلام قادیانی اسود انسی سے بڑا ملعون تھا. یہ مرزا غلام قادیانی یہ طلحہ اسدی سے بھی بڑا کافر، لعنتی اور ملعون تھا. مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف لے آئے. بس میں مختصر کرتا ہوں اور مزید مختصر، ورنہ آج ختم نبوت پر تفصیلی سبق سنانے کا ارادہ تھا کرول کے اہل حدیثوں. لیکن ایک بات کہتا ہوں، غلام احمد قادیانی کیوں کافر ہے؟ پتہ ہے آپ کو غلام قادیانی کیوں کافر ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. مرزا غلام قادیانی کیوں کافر ہے؟
اس لیے کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے کافر ہے؟ کیوں جی؟ اسی لیے کافر ہے۔ لیکن میرا موقف اور ہے۔ مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف فرما ہے، ختم نبوت پر بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت بڑا عظیم موضوع ہے، بڑی رفت والا، بڑی شان والا، اس کو غلام قادیانی سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ ذلیل، یہ گھٹیا، یہ ملعون، یہ لعنتی، دجال، کذاب اور کافر کٹہرے کے اندر ختم نبوت ہے۔ نبوت ختم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، ہوئی۔ یہ بحث اپنی جگہ پر ہے، ہونی چاہیے، لیکن میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ پیش کرتا ہوں، دلیل کے ساتھ کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اگر نبوت جھوٹی کا دعویٰ نہ بھی کرتا وہ پھر بھی کافر تھا۔ مرزا غلام قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا وہ پھر بھی کافر تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے کافر تھا؟ جو اللہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جوش جذبہ نہیں آیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں کے مولانا ابو سفیان سلفی صاحب اتنے بڑے خطیب ہیں، انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ اللہ کا گستاخ کون ہوتا ہے، مسلمان یا کافر؟ کرول والوں پتہ ہے اللہ کا گستاخ کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اللہ کے گستاخ کو کافر کہنے سے ڈرتے ہو، پرچہ ہو جائے گا۔ اللہ کا گستاخ کون ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، کون ہوتا ہے؟ بچے بولے ہیں، ابھی جوان نہیں بولے۔ اللہ کا گستاخ کون ہوتا ہے؟ یہ سبق یاد کروانا ہے۔ مجھے کہا ہے پروفیسر، تو پروفیسر کا کام ہے سبق یاد کروانا۔ میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی اسی طرح حضرت کی طرح کوئی گفتگو کا ماہر ہوں۔ سبق سنانے آیا ہوں، سبق سناؤں گا بھی، یاد بھی کرواؤں گا۔ اللہ کا گستاخ کون ہے؟ انبیاء کا گستاخ کون ہے؟ صحابہ کا گستاخ کون ہے؟ جب تک آپ نہیں بولیں گے مولانا کا خطاب نہیں شروع ہوگا، جب تک سارا کرول نہیں بولے گا بنیامین عابد صاحب کا خطاب نہیں شروع ہوگا۔ اب یہ غلام قادیانی، میرا دعویٰ یہ ہے اگر یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا یہ پھر بھی کافر تھا، کافر ہے۔ یہ غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا مرزا انت منی بمنزلتی اولادی، اے مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے، اولاد کی مانند ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے، کرون والوں اعلان کیجئے، کرون کے رہنے والے مسلمانوں غیرت ایمانی کے ساتھ بتائیے، جو رب کی اولاد کو مانے، جو رب کی اولاد کا اعلان کرے، جو اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کا دعویٰ کرے، بتائیے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ مسلمان ہے یا کافر؟ غلام قادیانی بتتا ہے میں اللہ کی اولاد ہوں، رب نے کہا میرے لیے مرزا تو اولاد کی مانند ہے۔ اس دعوے کے بعد مرزا غلام قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ یہ میرے بزرگ خاموش ہیں، ان کو نہیں پتا چلا، ان کو نہیں پتا چلا۔ پتا چلا ہے قادیانی مسلمان ہے کہ کافر؟ مرزا قادیانی مسلمان ہے کہ کافر؟ کہتا ہے سارے انبیاء کو 3 لاکھ معجزے ملے، مجھ اکیلے مرزا غلام قادیانی کو 10 لاکھ معجزے ملے۔ انبیاء کی توہین کرنے والا کافر ہے یا مسلمان؟ یہ انبیاء کی توہین بڑی لمبی تفصیلات
بڑی لمبی جزئیات، اس کی بڑی لمبی بکواسات، اس کے بڑے بڑے افواد، لیکن اب ذرا آگے چلیے، صحابہ اکرام کی توہین، انبیاء کے گھرانے کی توہین، اہل بیت کی توہین، یہ مرزا غلام قادیانی بڑھتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بکتا ہے، کہتے ہیں عالم رویا کے اندر، عالم کشف کے اندر میں نے دیکھا کہ میں نے استغفر اللہ معاذ اللہ بی بی فاطمہ الزہرا حسن و حسین کی امی، حضرت علی کی زوجہ، نبی کا دل، نبی کا جگر، نبی کا خون، نبی کی بیٹی، نبی کا پیار، وہ بی بی فاطمہ الزہرا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کی ران کے اوپر سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوں۔ کروڑ کے غیرت مند مسلمانوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس بکواس کے بعد غلام قادیانی اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی اعلان کیجئے ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پر کہ غلام قادیانی یہ بکواس کرنے کے بعد، حضرت فاطمہ الزہرا کی توہین گستاخی کرنے کے بعد آپ بتائیے مسلمان ہے یا کافر؟ مل کے بتائیے مسلمان ہے یا کافر؟ ذرا جوش سے مل کے بتائیے مرزا غلام قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور ضلع کے ناظم مالیات حاجی عبدالرؤف مغل صاحب، جناب قاری صدیق صاحب نائب امیر لاہور تشریف لے آئے، ان سے بھی کہلوائیں گے، پتہ چلے گا۔ وہ بی بی فاطمہ الزہرا جس کے چہرہ اقدس کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ سوچ اس کے خبین ذہن کی علامت ہے۔ ان کے بارے میں یہ سوچ کہ میں نے اپنے کشف کے اندر دیکھا میں بی بی فاطمہ کی رام کے اوپر سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوں، ذرا توجہ کرنا، یہ سوچ اس کی غلیظ ذہنیت کی علامت ہے، یہ سوچ مرزا قادیانی کی خبیث ذہنیت کی علامت ہے۔ اس ذہنیت کا عامل شخص، اس گندی سوچ والا، گندے ذہن والا، گندے فکر والا، گندے خواب والا، گندے رویا والا، گندے کشف والا، بتائیے مل کے زور کے جوش سے بتانا ہے پورے کرول کو پتا چلے مرزا قادیانی اس گندی سوچ والا مسلمان ہے یا کافر؟ کہتا ہے کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میں گریبان جھاڑوں تو 100 حسین گرتے ہیں۔ یہ غلام قادیانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکتا ہے، کہتا ہے کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میں گریبان جھاڑوں 100 حسین گرتے ہیں۔ بتائیے حضرت حسین کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ اللہ کا گستاخ کون ہے؟ انبیاء کا گستاخ کون ہے؟ صحابہ کا گستاخ کون ہے؟ اہل بیت کا گستاخ کون ہے؟ حضرت حسین کا گستاخ کون ہے؟ بی بی فاطمہ کا گستاخ کون ہے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی جرنیل کھڑا ہوگا پھر بھی اعلان کریں گے قادیانی۔ بولو بولو، اگر سامنے کوئی جرنیل آ جائے، فوج آ جائے، لشکر آ جائے، کیا اعلان کریں گے؟ قادیانی۔ اگر کوئی سامنے عدالت آئے، عدلیہ آئے، جج آئے، پھر بھی اعلان کریں گے قادیانی۔ سیاستدان سامنے آئے، سیاستدان رکاوٹ بنے، پارلیمنٹ آئے، پھر بھی اعلان کریں گے قادیانی۔ قادیانی۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کو استغفر اللہ، اگر کوئی معاذ اللہ آپ کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، مقدمات کروانے کے بعد بھی نعرہ لگے گا قادیانی۔ ہاتھ گھڑیاں پہن کے بھی نعرہ لگے گا قادیانی۔ ہاتھ پاؤں میں پھیڑیاں پہن کے بھی نعرہ لگے گا قادیانی۔ 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 اللہ اسی سبق کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، خطاب فرما رہے تھے پروفیسر حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب۔ ختم نبوت پر
مزین دلائل دے رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں قاری القرآن خطیب پاکستان قاری محمد بنیامین عابد صاحب کا خطاب شروع کرواؤں، یہ بچوں سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں، بچوں سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ میں چند منٹوں کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد بنیامین عابد صاحب کے بڑے بھائی خطیب پاکستان قاری محمد حسین مدنی صاحب آپ کے سامنے چند منٹ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے فوراً بعد قاری القرآن خطیب پاکستان قاری محمد بنیامین عابد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قاری محمد حسین مدنی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، صورت پیاری، سیرت پیاری، پیاری ہر ایک بات محمد کی، رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، جی میں مرزیان اونچی اونچی کافر آکھیا ہے، میں سب نبی پاک تے درود بھی اونچی پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہار و اعلیٰ اور بالواس سے سامعین محترم، ماہ ربیع الاول دے مہینے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے حوالے نال 2-4 منٹ عرض کراں گا۔ چند باتاں حضرات توجہ کریا جے۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو شان مقام سب نالو اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ پوری کائنات اندر جتنیاں کتاباں نے اور اللہ نے جنیاں سمانی کتاباں نازل فرمائیاں، ہر کتاب اندر اللہ نے میرے پیغمبر دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ تو رات اٹھاؤ شان نبی پاک دی مل جائے گی، انجیل اٹھاؤ شان نبی پاک دی مل جائے گی۔ حضرات وقت بہت تھوڑا ہے، میرے پیغمبر دی شان مقام اگر تسی پڑھنا چاہتے ہو پھر اللہ دا قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ دا قرآن نبی پاک دی شان بیان کر رہا ہے۔ بس 2 آیتاں میں پڑھنیاں نے، قاری صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ آؤ حضرات توجہ کریا جے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرمانے نے سونیاں محبوبہ سے تیرے ذکر نو بلند کر چڑھیا جے۔ اللہ سونے کنا کو بلند فرمایا اذان کہن والا اذان کہے گا جتے اللہ دا ذکر کرے گا، نال محمد الرسول اللہ دا ذکر کرے گا۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھے گا جتھے اللہ دا ذکر کرے گا، نام نبی پاک دا ذکر کرے گا۔ نماز فجر ہوئے، ظہر عصر ہوئے، مغرب عشاء ہوئے، نماز تہجد ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، نماز عیدین ہوئے، فرمایا سونیا محبوبہ و عبادت نہیں جس عبادت اندر ذکر مصطفیٰ نہیں ہے۔ تائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا سی تیرے ذکر نو بلند کر چڑھیا جے۔ اور سنا جس کسی نے نام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جیڑا قریب آندا گیا، نبی پاک دی تلی تے تلی رکھدا گیا، نبی دا غلام تے مرید بندا گیا۔ ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تے ذوالنورین بن گیا، علی آیا تے حیدر کرار بن گیا، عبد الرحمن بن عوف آئے محدث زبان بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے پیغمبر دا نام سنیا، کلمہ پڑھیا، نبی پاک
پاک دے غلام بن گئے آج جمیں دے اسی غلام انجدے نہیں اسی نعرہ تے لگایا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن فجر دی نماز نہیں پڑھدا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن نبی پاک دی حدیث نال پیار نہیں کردا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نبی پاک کی سنت قبول نہیں کردا آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے انج دا غلام نہیں غلام انج دا بڑھو جمیں دا صدیق غلام بڑھے آجے انج دا کلمہ پڑھو جمیں دا صدیق نے پڑھے آجے حضرت صدیق اکبر نے تان ممدن قربان کر دیتا جے اللہ والا بڑی پیاری گل کردا تے کی کہندا جے اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بال دے او بولیا تے ننگے غوڑی بولیا کیمیں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفرم دے بیچ جیسے موڑیاں تے چایائے سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایائے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے بڑی محبت والا جملہ پیار والا جملہ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے صحابہ جتھے نبی دا آرڈر نبی دی حدیث آ گئی سر تسلیم خم کر چڑے ہے چونکہ چنانچہ نہیں آ گیا برادری دے رسم و رواج نو نہیں وے گیا جتھے نبی دا اشارہ آ گیا جانا قربان کر چھڑیاں نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار اے گل سنیا جیسی کی کیتا ہے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے قرآن پاک دی کہہ تو ہور سنو تے میں گل مقاما اللہ دا قرآن نبی پاک دی عظمت بیان کردہ پہ آجے حضرات گل سنو والی جے اللہ فرمان دینے والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا اللہ فرمان دینے سونیا محبوبہ سی تو انو راضی کر دیاں گے اللہ کی میں راضی کرو گے فرمایا ابو بکر دے کے راضی کر دیاں گے عمر دے کے راضی کر دیاں گے عثمان و علی دے کے راضی کر دیاں گے عائشہ تے حفظہ دے کے راضی کر دیاں گے حسن تے حسین دے کے راضی کر دیاں گے فرمایا سوڑیا محبوبہ مکہ بھی دے کے مدینہ بھی دے کے راضی کر دیاں آئیے حضرات توجہ فرمائیے میرے پیغمبر دی شام تے مقام دے کیا کہنے اللہ دا قرآن نبی پاک دی عظمت بیان کر رہے آج فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں دنیا والوں کائنات والوں میں رب العالمین تے میرا نبی رحمتا للعالمین ہے ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر بچیاں واسطے بوڑھیاں واسطے عورتاں واسطے جانوراں واسطے رحمت ہی رحمت بن کے آئے حضرات نبی پاک دی شان مقام عظمت دے کیا کہنے آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی دے اندر نبی پاک دی سیرت نو لے کے آؤ تو اڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خاندان کنبہ قبیلہ برادری تجارت دکانداری بینک بیلنس لیل و نہار نبی پاک دی سنت اور حدیث مطابق ہونا چاہیے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو انج دے غلام تے مرید تے مسلمان بن گئے نا اسی پھر کرول چک اندر تیری میت دا اعلان ہوئے گا عرشہ تے جنت دا اعلان ہوئے گا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو شیرہ نہ گل نہیں بنے گی فلیکسہ نہ گل نہیں بنے گی گل عمل نہ بنے گی حضرات سانو چاہیے اپنی زندگی دے ہر معاملات اندر نبی پاک دی سیرت کو نبی پاک دی حدیث کو رہنمائی لئی جائے اللہ کو دعا ہے جو چند بات میں رض کی تھی نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ
اب بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں خطیب پاکستان قاری القرآن قاری محمد بن یامین عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مڑ مڑ کے دھونے ہتھانوں، کدی من بھی اپنا دھو لیا کر، انہیں ہاسے عابد چنگے نہیں، کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر، تے صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا، اے بیج کدی تم بولیا کر، مطلب ہووے تے ہو لینا ہے، کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر۔ انسان دی فطرت ہے کہ انسان تھوڑا جا مطلب پرست ہوتا ہے، مطلب ہوئے سلام دعا، مطلب ہوئے بل برتن، مطلب ہوئے آن جان، مطلب ہوئے ٹی پارٹی، مطلب ہوئے دعوت، جو مطلب نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان تے پھر انسان ہے، وہ مجھ گاں تو بھج جائے تے انہوں بھی انسان اگلے دن چھری تھلے رکھ کے کو چھڑ دے بھی ہن مطلب دی نہیں رہی۔ رات نو ستیاں پہ کو منجی بھی پرانی بہتیاں آوازاں دین لگ جانے تے کہتا ہے پرانی ہو گئی ہے، صبح انہوں بھی بھوک چھڑ دے، انہوں بھی باڑ چھڑ دے۔ مطلب پرستی تھوڑی جی ہے۔ انسان دا جتنا پار گدھا اٹھاندا ہے کوئی دوسری مخلوق نہیں اٹھاندی۔ تسی جٹ زمیندار لوگ ہو، تانوں پتہ ہے کہ گدھا کڈے کم دی شے ہے، سارے ڈنگراں دے پٹھے اودے تے ڈھوئی دے نے، سارا کچھ پار اودے تے ڈھوئی دا ہے، تے جدوں موقع لنਘ جاندا ہے، مطلب لنਘ جاندا ہے تو توپے بن دتا جاندا ہے، پانی پیایا پیایا نہ پیایا نہ پیایا، پٹھے پائے پائے نہ پائے نہ پائے، چھاویں بنیا بنیا نہیں تے توپے ہی کھلوتا ہے، سارا دن ہی توپے کھڑا رہتا ہے بیچارہ۔
تے شیر نے کدی بندے نو مطلب نہیں دیتا. شیر انسان واسطے نہیں، انسانیت واسطے بھی نقصان. لیکن اتنے ہر بندہ ہی شیر بننا چاہتا ہے. شیر دی عزت ہے، شیر دی قدر ہے، جڑا انسان دا جانی تے خونی دشمن ہے. تے گدے کو مطلب لے کے تے دھوپے بن دیتا جاتا ہے. انسان تے ایڈا مطلب پرست ہے. دعا کرو اللہ پاک مینوں اور تانوں مطلب پرستی تو محفوظ فرمائے. ویسے تے من جملہ مطلب پرستی تو بچنا ہی چاہیے کہ کوئی کام انجدے ہوندے نے کہ جنہ لی بندہ پیسے لیندا ہے تے کئی انجدے ہوندے نے چلو پیسے نہیں تے بندہ ثواب ہی کھٹ لے، نیکی کھٹ لے. پر دو مطلب پرست بندے بڑے برے ہیں. نہ اللہ نو چنگے لگتے نے نہ اللہ دے حبیب نو چنگے لگتے. پہلا مطلب پرستو بندہ جڑا اللہ نال مطلب پرستی کرتا ہے. اللہ نال بھی مطلب پرستی کرن تو بعد نہیں ہوندا. او دا ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا. میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سادہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کائنات دے لوگوں انسان ایڈا مطلب پرستے جدو انہوں کو دکھ آندا ہے، جدو انہوں کو تکلیف آندی ہے، جدو دیتے کو غم آندا ہے تے پھر کی کردا ہے دعانا ساڈا ذکر کردا ہے، سانو یاد کردا ہے، ساڈا نام جپدا ہے. لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا لیٹیاں لیٹیاں اللہ اللہ کیتی جاندا ہے، بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ اللہ کیتی جاندا ہے، تے کھلوتیاں کھلوتیاں اللہ پاک دا نام لئی جاندا ہے. اللہ فرماندے نے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ تے جدو جناب طبیعت سیٹ ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی، ٹینشن مک گئی تے غم دور ہو گیا، مرہ سانو چھڑ کے تے نس گیا ہے، ساڑھے تو بغانہ ہو گیا. کیویں کَأَلَّا مِيَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ انج جویں کدی سانو انہیں پکاریا ہی نہیں ہوندا، انج جویں سانو جاندا ہی نہیں ہوندا، انج جویں ساڈے نال دا تعلق ہی کوئی نہیں. ہے جویں منڈے جدو پیپراں دے دن قریب آندے نے، امتحاناں دے دن نیڑے آ گئے تے سر تے ٹوپی پا لئی، ہاتھ وچ تسبیح پھڑ لئی، مسجد تے آ گیا، فجر بھی مسجد اندر، ظہر بھی مسجد اندر، عصر بھی مسجد اندر، مغرب تے عشاء بھی مسجد اندر. مولانا نو کہندا ہے
چابیاں مینوں دے جو مسجد دیاں اذاناں بھی میں کیا کراں گا اذاناں بھی کہندا ہے تے نمازاں بھی پڑھدا ہے تکبیراں بھی کہندا ہے مسجد تے روپیہ تھیلا بھی دیندا ہے تے جدوں پیپر لنگ گئے 10 دن 15 دن گزر گئے تے مولانا جماعت کرواندے پے نے دوروں ڈیکاں دیاں آوازاں گانیاں دیاں آوازاں بڑیاں تیز آن ڈیاں نے مسجد تے نمازی پریشان ہوندے پے نے نماز تو بعد مولانا پوچھدے نے اے یار کیڑا بندہ ہے اینوں پورا عقل نہیں نماز ٹائم گانے چلائی جاندا ہے تے تحقیق کیتیاں پتہ لگدا ہے تے او 15 دناں دا نمازی ہے اے تے او 10 دناں دا نمازی ہے نماز جناب وقت لنگ گیا ہے اللہ دا گھر بھی چھڑ دیتا 15 دناں دا نمازی 20 دناں دا نمازی 10 دناں دا نمازی کھوکھلا مسلمان ویلا جا مسلمان ایویں جناب دودھ پینا مجنو ایویں فصلی جا بٹیرا مطلب پرست بندہ اللہ اللہ میں قربان جاواں جدوں کم سی اودوں اللہ اللہ ہی کردا سی ہن کم گزر گیا تے رب دا نام لینا چھڑ دیتا ہے گانیاں تے لگ گیا تے فلماں تے لگ گیا ہے دعا کرنا اللہ پاک انج دے مطلب پرست مسلمان بنن تو سانو محفوظ فرمائے انج دا نام دا مسلمان نہ بنو انج دے نام دے مسلمان بنن دا کوئی فائدہ نہ سونا اگیاں کر بال جم جائے وقت سانو پہ جاتا ہے فون آ جاتا ہے رات کو 2:30-3 بجے جی مبارک ہوئے کا جی اگر میرے گھر بال ہویا ہے چلو بھائی چنگی گل ہے تین مبارک ہوئے اللہ زندگی والا کرے تے نا دسو جی دا نا پوچھ لو جی عبداللہ رکھ لو عبد الرحمان رکھ لو موسیٰ رکھ لو عیسیٰ رکھ لو ابراہیم رکھ لو یوسف رکھ لو صدیق رکھ لو فاروق رکھ لو جو کہندا جی یہ تو ساری ہے گئے اے ساری نا نے یہ تو ہے گئے کوئی نواں جا نا دسا نواں جا نا دسا ٹریکٹر رکھ لو ٹریکٹر کی یار کسی دا ہے ہی نہیں ٹریکٹر ہے کسی دا نا ایڈا سوڑا نا یہ کوئی ضروری بھی جڑا کسی دا نہ ہوئے اللہ 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 نا وری بڑا کھپنا نا وری سانو روڑے نو پانا نا وری ہفتہ ہفتہ لیٹ کرنا کئیاں بالا دے نا سال سال تک رکھے نہیں جاندے نا چن کے رکھنا نا مسلمانہ والے کام شیطانہ والے کرنے ادھا تے کوئی فائدہ نہیں اللہ اللہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا اللہ دا قرآن دوسرا مقام اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو اور والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ اللہ فرماتے نے اے جدو سب تو بڑا اللہ دی زمین تے مشرک مطلب پرستے مشرک تو بڑا جگ تے کوئی مطلب پرست نہیں جیدی مطلب پرستی اللہ قرآن اندر ذکر کر دے نے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا سب تو بڑا مطلب پرست مشرک
فرق بنتا ہے جدو کشتی اندر بیٹھ جاتا ہے تے کشتی چلن لگ پیندی ہے نا تے کشتی دیاں ٹھنڈیاں ہواواں لگدیاں نے انجوائے کردا ہے اپنے گلے دے بٹن کھول کے تے انجوائے کردا ہے اپنا پٹھا پفوا کے تے انجوائے کردا ہے کدی ادھر نو وال اڈاوندا ہے تے کدی ادھر نو وال اڈاوندا ہے بڑا خوش ہوندا ہے انجوائے کردا ہے اللہ فرماتے نے جاءتھا ریحٌ عاصف اچانک تند ہواواں چل پیاں اچانک طوفان آ گیا اچانک اندھیری آ گئی وجاءہم الموج من کل مکان کشتی نوں چاروں پاسوں جناب پانی دے بھور نے تے جناب طوفان نے گھیرا پا لیا ہے کشتی ڈولے کھان لگ پئی ہے اور جدو کشتی ڈولے کھان لگ پئی ہے نا اور پھر اللہ کردا ہے کہندا اللہ سونیا مینوں بچا لے میں پکا نمازی بن جاواں گا اللہ مینوں بچا لے میں تہجد گزار بن جاواں گا اللہ مینوں بچا لے میں غیر اللہ دے اوپر تے کدی نہیں جاواں گا اللہ مینوں بچا لے میں کدی جناب لاہور والے علی حجویری دی قبر تے سجدہ نہیں کراں گا اللہ مینوں بچا لے میں کدی پاک پتن دی قبر تے سجدہ نہیں کراں گا اللہ مینوں بچا لے میں کدی سید تے شاہ دے گھٹے نہیں چوماں گا اللہ فرماندے نے ساڈے نال وعدے کردا ہے وعدے کردا ہے لا انا ان جیتنا من ہذه لنکونن من الشاکرین اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاواں گا تے جدوں اسی اپنی رحمت کر دتی دریا دیاں ساریاں موجاں روک لیاں طوفان نوں تھم دتا کشتی نو بننے ڈا دیتا جدو پیڑا بننے لگ گیا ہے تے پھر کہندا ہے اور میں فلانی قبر تے جا کے سلام ضرور کرنا ہے اور میں فلاں بابے دی قبر تے جا کے بکرا ضرور دینا ہے اللہ فرماندے نے ایڈا بڑا مطلب پرستے مطلب سی تے ساڈا نام لیندا سی مطلب لگ گیا تے غیر اللہ دا نام لین لگ گیا ہے دعا کر اللہ پاک انج دے شرک کولوں بچا کے رکھے پیر سونیا ہمیشہ رب دا جناب رب دا نام لئیے ہر وقت تذکرہ کریے تے اپنے رب دا ہر وقت سجدہ کریے تے اپنے رب نو کدی اپنے مالک دا بھوبا نہ چھڑیے اوے داری چھڑ کے رب دے در برگا داری چھڑ کے رب دے در برگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں او جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے او جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں او جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے او دی ذات صرف نا ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے او دی ذات صرف نا ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے اور جدو خالق کروڑ والے ہو اور جدو خالق مالک ایک ہووے اور جدو خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائی کیوں اور جدو خالق مالک ایک ہووے اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
دعا کرو اللہ پاک جدے مطلب پرست تو بچا کے رکھو جی آمین آمین وہ ڈبن لگا نا پانی چل کہنا یا اللہ میں بچا لا میں دیکھ دیاں گا جدو بچ گیا نا تے کپڑے کپڑے چار کے کنڈے تے کھلو کہندا کیڑی دیگ تے پانی دی آئی نا چھل تے کہندا یا اللہ میں تے پوچھیا ہے مٹھی کے لونی دیگ ہے مٹھی کے لونی دے ایڈا مطلب دعا کرو اللہ پاک جدی مطلب پرستی تو بچا کے رکھے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار اے ہے پہلا مطلب پرست بندہ تے ہن دوجے مطلب پرست بندے دی گل سن لو اے کیڑا ہے اے اللہ دے بندیاں نال مطلب پرستی کردا ہے اللہ دی مخلوق نال مطلب پرستی کردا ہے مطلب ہوے تے سبحان اللہ مطلب ہوے تے السلام علیکم مطلب ہوے تے گل ملدا ہے سارا کچھ کردا ہے پیسے لینے ہون تے کہندا تو میرا پیو میرے پیو دا بھی پیو اگو دا بھی پیو تے جو واپس کرنے ہون پھر انج نخرے کردا ہے جویں لاڈلا پتر نخرے کردا ہے جدو واپس کرنے ہون پھر انج کر تنگ کردا ہے جویں نافرمان پتر تنگ کردا ہے اللہ اللہ دعا کریا کر اللہ پاک انج دی مطلب درستی تو بچا کے رکھے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب لوگ ایڈے مطلب پرست ہو جان گے سلام وہ دن لیا جائے گا جدن کوئی کام ہوئے گا سلام وہ دن لیا جائے گا جدن کو واقفیت ہوئے گی جانتا نہیں تے سلام لینا ہی کوئی نہیں جانتا نہیں تے سلام آکھنا ہی کوئی نہیں کام نہیں تے سلام کہنا ہی کوئی نہیں اللہ جانتا تواڈا دنیا دار طبقہ ایک پاسے رہ گا ساڈا دیندار طبقہ بھی جدا بن گیا ہے ساڈے اندر بھی ایک کامی مطلب پرستی ہے ایک دن میں ایک جلسے تے گیا تقریر کر کے سٹیج تو میں لتھیاں نا میں تریا جاواں اللہ اللہ تے بندے کو سلام لین لگ پے دو بندے پرا کھڑے سن نا ایک کہندا آپاں وی سلام لے لئیے تے دوجا پتہ کی کہندا اونے سمجھیا شاید تینوں سندا نہیں پیا حالانکہ سانوں سندا بڑا ہے 16 17 سالاں تو بکرا کھاندے پیاں کان تے بڑے کام کردے نے اونے سمجھیا شاید تے سندا نہیں پیا او کہندا آپاں وی سلام لے لئیے او کہندا پر رہن دے آپ کڑے دے کرو ٹائم لینا ہے جڑا سلام لئیے آپ کڑے نو جلسے تے بلانا جڑا سلام لئیے آپ کڑے دے کرو تقریر کروانی جڑا سلام لئیے اور لوگوں دنیا ایڈی مطلب ترست ہو گئی ہے اور بندے ایڈے مطلب پرست ہو گئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں قیامت دے قریب اجنبیت عام ہو جائے گی ان واقفیت عام ہو جائے گی بندہ بندے نو جاندا ہی نہیں اج گوانڈی مر جائے کو جاندا ہی نہیں گوانڈی فوت ہو جائے کو جاندا ہی نہیں اللہ جاندا ہے بندے دی کوئی قدر نہیں وہ سیاںا مثال بنائی ہوئی ہے چم نہیں چنگا کام چنگا ہے چم دی قدر اودوں ہے جدوں تک کام ہے تے جدوں کام کوئی نہیں اودوں چم پویں نشتر ہسپتال دی چھت تے پیا رہے پھر پویں چم نو کیڑے کھا جان پھر پویں 500 لاشاں نشتر ہسپتال دی چھت تے رلدیاں رہیاں رہن کون پوچھدائی کم خوبے تے نور محمد نہ خوبے تے نورا کم خوبے تے نور محمد نہ خوبے تے نور کیوں بھئی رانا سفیان صاحب ایویں گل ہے نا ایویں گل ہے نا حاجی صاحب ایویں گل ہے نا گل والا قاری صدیق صاحب گلاں سچیاں نے کہ نہیں کیوں جی انجی نا او کیوں بھئی انجی نا او تسی بھی بولو اللہ اللہ کم خوبے تے میں تواڈے دل دیاں گلاں پیا کردا جے میرے دل دیاں بھی یہی نے ہیں اللہ 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 کم خوبے تے نور محمد نہ خوبے تے نورا کوئی نہیں یار تے سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ جاندا ہے کدی جلسیاں تے جائیدا نا مولانا تے تقریر کر کے نا جدوں آنا ہوندا ہے اودوں پھل
ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਖਲਸ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਲਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਸਦੀकुल हसन साहब बैठे ने उंज भावें मैनू जलसे तो नहीं सददे खैर सल्ला है लेकिन है मुखलस ने अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना जरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु नबी पाक दा नाम आए दरूद मुहब्बत नाल पढ़ीदा है ज़ौक़ नाल पढ़ीदा है जब ज़बान पर मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दरूद व सलाम आ गया जब ज़बान पर मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़बान पर मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दरूद व सलाम आ गया होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा नबी के करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने सही मुस्लिम दी रवायत है अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने की फरमाया अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा गौर करना हदसना मोहम्मद इब्न हातिम इब्न मैमून काला हदसना बहज़न काला हदसना हातिम अन राफिन अन साबितिन अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिया मैं तेन उंगलियां ते उलमा गिना सकना वा जेड़े उलमा बेचारे बीमार हो गए चार पाइयां ते लेट गए उन्हां दा किसी ने पता लेना गवारा नहीं कीता उन्हां दा पूछना भी किसी ने गवारा नहीं कीता अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा हजरत जी वकार दुनिया एडी मतलब परस्त हो गई है ना हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए आखिरी उम्र के अंदर जो बीमार होए ना ते जनाब बाबा जी एक मैनू मुड़ खुंडे दे बाबा जी ने गल सुनाई है फरमाते ने मैं हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा पता लैन गया ते हाफिज साहब पुछदे ने कित्थों आया है मैं आखा जी मैं मुड़ खुंडे चों आया वां हाफिज साहब रो पे ते रो के कहंदे ने मोर खुंडे दे बाकी सारे भाभी मर गए ने और भाभी कोई नहीं जिंदा रहा और किसी नूं नहीं पता कि अब्दुल्ला शेखुपुरी बीमार है और किसी को नहीं पता एक मसलक दा दीवाना ते परवाना चार पाई ते लेटे है भाई यारो गल्लां बड़ियां साफ साफ ने साडा तुहाडा रिश्ता ते असमैक नाल जुड़िया है भला वे असमैक दा जिन्ने तुहानू साडे नाल जोड़िया है भला वे इन्हां डब्बियां दा जिन्हां डब्बियां ने तुहाडे दिल विच साडी मोहब्बत पाई होई है ना इन्हां विचों आवाज़ निकलदी रहे तुसीं सानू शेरे पाकिस्तान कहंदे हो इन्हां विचों आवाज़ निकलती रहे तुसीं सानू बुलबुले कुरान कहंदे हो इन्हां विचों आवाज़ निकलती रहे तुसीं साडे नाम दे नारे लांदे हो साडे इश्तिहार बनांदे हो इन्हां विचों आवाज़ निकलनी बंद हो जाए ना ते तुसीं पता लेना भी गवारा नहीं करदे ऐ कोरोना दे दिनां दे विच की होया कई उलमा इकराम मजाल ए फोन आंदे रहे मैंने एक फोन आया कोरोना दे दिनां दे हुण बैठा ना घर बड़ियां फीसां लैंदा से तू बड़ियां फीसां हुण बैठा ना
इंज दे फोन ते आए ने, इंज दे मैसेज ते आए ने। एक पता नहीं की गल है, मैं भी कदी कल्ला बह के हाजी साहब सोचना पता नहीं मेरे नाल बहुत हासद क्यों है लोगों ने। ते मैनू कई आखिया लो जी तुसी नैट ते आके फलानी गल करो, ते मैं उन्होंने पता की आखिया, मैं आखिया कम पड़ गए थे मेरे आमाल हशर में, फिर हासदों का हसद काम आ गया, फिर हासदों का हसद काम आ गया। साडियां नेकियां ही वादियां पईयां ने, रौला कादा है? अल्लाह अल्लाह। फिर वही गल याद आ गई, फिर यो जुमला याद आ केड़ा, कम खोबे ते नूर मोहम्मद ना खोबे ते नूरा। निके निके बच्चों याद कर लो, सुबह तुसी टुरदियां फिरदा है पढ़ना है। कम खोबे ते बाबियो बाबियो तुसी गाने ना गुनगुनाया जे, अल्लाह दी तेरियां गजलां ना गाया जे, नसीबो लाल दे गाने ना गाया जे, टुरदे फिरदे आ पट्ठे पढ़दे आ पढ़िया जे। कम खोबे ते नूर मोहम्मद ना खोबे ते नूरा। ओ कोई नहीं यार सज्जन ते बेली, जद कम हो जावे पूरा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा, हजरात दी वकार। कई जमातां बड़ियां मतलब परस हुंदियां ने, मैं अल्लाह जानदा बड़ा दुख करना मैं इस गल दा। कई जगह ते जाईदा है, लो जी 10 बच्चियां कुरान पाक हिफज कर लिया है, ऐ जनाब बच्चे दे गल च हार पा दियो, इंजे सिर ते दस्तार बन दियो, इनू जनाब फुल्लां दा हार पा दियो। ते जेड़े कारी साहब ने हिफज कराया है वो बेचारा पसीने नाल भूर भजिया फिरदा है, ओदा जिस्म पसीने नाल भरिया होया है, ओदे कपड़ियां विचों समैल आंदी फिरदी है। वो कदी मौलवियां दे खाने पकांदा फिरदा है, कदी बेचारा किधर लगा फिरदा है, कदी स्पीकर सेट करदा फिरदा है। एडी दुनिया मतलब परस्त हो गई है ना। जिन्ने तुहाडे बच्चे नूं तराश के हीरा बनाया है उस हीरे दी कदर कोई नहीं। जिन्ने तुहाडे बच्चे नूं तराश के हाफिज़े कुरान बनाया है उस हीरे दी कदर कोई नहीं। तेरा पुत्र हीरा नहीं, हीरा उस्ताद है। जिन्ने तेरे पुत्र नूं हीरा बना छड़िया है, जिन्ने तेरे पुत्र नूं तराश के कोई शै बना दिता है। चाहिदा है वे एक सोनी दी कुर्सी लगी हुई होवे, सोनी जी कुर्सी होवे, और सारी कुर्सी ते फुल लगे पे होवना, उस कुर्सी दे उत्ते खुले वाली पग रखी होवे ना, ते जनाब वो कारी साहब उस कुर्सी ते बैठे रहन। वो एक पता लगे लोगो ऐ ओ कारी साहब ने जिन्ना बच्चियां नूं हीरा बनाया है, जिन्ना तराश करके मेहनतां कीतियां ने, लोगो दुनिया एडी मतलब परस्त हो गई है। फिर पढ़न नूं दिल कर पिया है। कम होवे ते नूर मोहम्मद ना खोबे ते नूरा। कम खोबे ते नूर मोहम्मद ना खोबे ते नूरा। कोई नहीं यार सज्जन ते बेली, जद कम हो जावे पूरा। उलमा इकराम भी बैठे ने स्टेज पे। आज मैं दुआ करना वा, या अल्लाह कोई मौलवी बीमार ना होवे, या अल्लाह किसी खतीब नूं बीमार ना करी। अल्लाह तंदुरुस्ती च अपने कोल बुला लिया कर। अल्लाह सोनिया बीमारी दे जाम इन्हां लोगां दियां बेवफाइयां साडे कोल बर्दाश्त नहीं होंदियां। अल्लाह कोल दुआ करो ना, अल्लाह उलमा तंदुरुस्ती दे आलम अंदर ही अपने कोल बुला लिया करे। यकीन जानो मैं तां रोना वा ते तां गल्लां करना वा, मैं अपनी आँखां नाल मनादर वेखे होए ने ना। हजरत मौलाना हाफिज इकबाल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह गुर्दे दी मर्द विच मुब्तला हो गए सन। उन्हां दे गुर्दे दे दर्द हुंदे सन। उकाड़े ते हॉस्पिटल दे एक बंदे ने मैनू फोन करके दसिया, मौलाना आज हाफिज साहब डायलिसिस करवान आए, गुर्दे वाश करवान आए सन, तो उन्हां कोल गुर्दे वाश करवान दे पैसे ही कोई नहीं सन, उन्हां कोल इन्ने भी पैसे मौजूद नहीं सन। कम खोबे ते नूर मोहम्मद, कम खोबे कम खोबे कम होवे ते नूर
نور محمد نہ ہوے تے نورا او کوئی نہیں یار سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا کئی بھرا بھی اج کل مطلب پرست ہو گئے نے شروع تو بہن قربانیاں دیتی آئی ہے نا شروع تو ویر واسطے بہن نے قربانیاں دی کئی بھرا ایڈے مطلب پرست ہو گئے نے جناب بڑا سارا شاپر سیباں دا بھر لیا جناب بہن دے بوئے تے جا ٹھکا اپنی چک کے چادر تے اپنے بہن دے پیراں وچ رکھ دتی تے کہندا نہیں میری بہنے او لاہور دے فلاں جڑا بازار ہے نا اوتھے جڑی تیری حصے دی دکان آئی ہے نا او دکان مینوں دے دے میری بہن نہیں تو میری بہن نہیں میری دکان مینوں دے دے او بیچاری کہندی ہے ویرا میرے کول تے اگے کچھ نہیں میرے نکے نکے بچے نے ایک جھونگے چ دکان نا وہ بھی تو میرے کو لینا چاہنا ہے میں تینوں نہیں دینی بس بہن دے منہ نہ نکل گئی تین فلوٹا والا شاپر بھی چک لیا ہے انہیں آکھا تم میرے تو مر گئی میں تیرے تو مر گیا آج تو بعد تو میرے جنا میں مر جاواں تے میرے جنازے تے نامی تو مر گئی تے میں تیرے جنازے تے نہیں جانا حالا ایڈی بڑی داڑھی ہے روزانہ داڑھی اٹھے لاندا ہے مسجد 5 نمازاں پڑھدا ہے جیڑی گلی چو لنگ کے نماز پڑھن جاندا ہے اسے گلی وچ بہن دا گھر ہے رب دے بوے تے جاندا ہے بہن دے بوے تے نہیں جاندا 5 وقت نماز پڑھدا ہے تے بہن دے گھر گئے ہوئے نو 5 سال گزر گئے نے عید دے دیہاڑے بھی نکے نکے یتیم بچیاں دے سراں تے ہاتھ دیندا پھرے گا نہیں ہاتھ رکھدا تے اپنی بہن دے سر تے ہاتھ نہیں رکھدا نہیں دستے شفقت دیندا تے اپنی بہن دے سر تے دستے شفقت نہیں دیندا باقی ساریاں نو جناب ملدا ہے اپنی بہن نال جا کے پیار نہیں کردا مطلب درستیڈا بن گیا ہے بہن نے دکان نہیں دتی رشتہ توڑ دیتا ہے بہن نے حق اپنا ہے بھی بہن دا اپنا حق ہے بھی اودا حق ہے حق کھوڑ واسطے ڈاکو بن کے گیا لیکن جدو بہن نے انکار کر دیتا تے پھر انہیں بہن نال بھی رشتہ توڑ لیا ہے اور لوگو اسی کی رونا رونا ہے تہاڈا اسی کی رونا رونا ہے جلسے والیاں دا اسی کی رونا رونا ہے تہاڈا ایتھے تے بھرائی مطلب پرست ہوئے بیٹھے نے ایتھے تے ماں جائے ویر بھی مطلب پرست بن گئے نے عام بندیاں دی گل پھر کادی کرنی ہے جدو جس دور وچ بھرا بھی مطلب پرست ہو جانا اس دور تے پھر عام بندیاں دی کادی گل کرنی ہے کم ہوے تے نور محمد نہ ہوے تے نورا اے کم ہوے تے نور محمد نہ ہوے تے نورا کوئی نہیں یار سجن تے بیلی جد کم ہو جاوے پورا اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ پاک سانو مطلب پرستی تو بچائے دل چ مطلب نہ رکھو ایک فاحشہ عورت سی بری عورت سی ایک کتیا کے بلے کو پانی پلا دیا دل چ مطلب کوئی نہیں سی اللہ فرما دے رہے تینوں یہ دیتے ترس آیا سانو تیرے تے آ گیا تے ادھر حاجیاں نو پانی پیان ڈے دے اجعلتم سقایت الحاج
حاجیاں نو پانی پیان دینے پر مطلب پرست نے، دل چ لالچ ہے، ریاکاری ہے، ادھر کتے تے بلے نو پانی پلا کے بخشش لبدی پئی ہے، ادھر حاجیاں نو پانی پلا کے کچھ بھی نہیں لبدا پیا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ مطلب پرستی ہے۔ بچ جاؤ۔ اس دور اندر کم از کم 2 روٹیاں دی کچھ اور قیمت ہوے نہ ہوے تے ایک سیلفی تے پکی ہے نا، ایک سیلفی تے قیمت ہے ہی ہے، پر اینو بھی رہن دیو۔ ہاں ہیں ایک کم از کم ایک سیلفی تے سانو ایڈی مطلب پرستی آ گئی کہ کسے بھکھے دا پیٹ بھی بھرنا ہے تے وہ بھی ایک سیلفی لے کے ہی بھرنا ہے، کسے یتیمنی دے سر تے دستے شفقت رکھ کے جے کو پایا کلو گھیو بھی دینا ہے تے وہ بھی فوٹو کھینچ کے ہی دینا ہے، ایڈی مطلب پرستی۔ اللہ پاک سانو ریاکاری تو بچائے، اللہ بے لوس او دے دین دی او دے بندیاں دی خدمت کرن دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا حضرات گرامی، اب نماز عشاء ہوگی۔ عشاء کے فوراً بعد بزرگ عالم دین حضرت مولانا بہادر علی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ربانی صاحب بھی راستے میں پہنچنے والے ہیں۔ اب نماز کے فوری بعد انشاءاللہ پروگرام کا دوسرا سیشن شروع ہو جائے گا۔